الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، مل کے بآواز بلند صلوات۔ اپنی زبانوں کو ایک مرتبہ پھر سے معطر فرمائیں، مل کے بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں خداوند کریم حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرمائے۔ اونچا آمین کہو۔ یا رب محمد آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو مومن ماتمی جس طریقے سے بھی اس عزاداری میں شریک ہے، مولا اس کے رزق میں اضافہ فرما۔ یا رب محمد آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو بیمار ہے صحت یاب فرما، جو مقروض ہے قرض غیبی طاقت سے عطا فرما، جو بے اولاد ہے اس ذکر کے صدقے میں اولاد نرینہ سے سرفراز فرما۔ یا رب محمد آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما۔ ہم سب کو سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس عزا خانے کو امام زمانہ کے ظہور تک آباد و شاد فرما۔ ہم سب کو اس ذکر میں بھرپور شرکت کی توفیق عطا فرما۔ یہ ذکر، یہ عبادت ہماری نسلوں میں اسی طرح جاری و ساری فرما۔ ہماری سب سے بڑی اور عظیم دعا ہماری آخری حجت کا جل ظہور فرما۔ مل کے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے جہاں پہ کل میں نے اپنے بیان کو روکا ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ آج وہیں سے شروع کرنا ہے۔ بات توجہ آپ کی شرط ہے۔ چلو آج آپ لاپرواہی سے بیٹھے بھی ہو تو آپ کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے ایک مودت بھرا جملہ آپ کی جھولیوں میں ڈالنے کا ارادہ ہے۔ بھائی جان خاص توجہ، آپ کے علاقے کا اگر کوئی بڑا بندہ آ جائے، مثال کے طور پہ کوئی ایم این اے ایم پی اے آ جائے، کوئی بڑا عالم دین آ جائے، چلو ہم دنیاوی نہیں دینی بات کرتے ہیں، کوئی بڑا ذاکر آ جائے، مولا کا منظور نظر عالم دین یا ذاکر آئے، آپ کا کوئی چھوٹا معصوم بچہ پھر رہا ہو، وہ اس کو چوم لے، سارا سال مجھ سمیت بھی اس عالم کی بھی تعریف کریں گے، اس بچے کی بھی تعریف کریں گے، بھائی بچے میں کچھ تھا نا جو عالم دین نے اسے چوما ہے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ اب میں نے آپ کو یہ بتانا ہے، اب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، بچے میں بھی کوئی خاص چیز ہوتی ہے تو چومتا ہے کوئی۔ ایسے میلے کچیلے بچے کو کوئی عالم دین نہیں چومتا، بھائی صاف ستھرے خوبصورت بچے کو چومے گا جو بھی چومے گا۔ اب میں نے بتانا ہے مجلس کے اندر بیٹھ کے جو یا علی کہتا ہے اس کا چہرہ کون چومتا ہے۔ میں ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں، جو بھی علی ابن ابی طالب کا ماننے والا اس فرش عزا پہ بیٹھ کے یا علی کہتا ہے، ملائکہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ میکائیل کہتا ہے اس کا منہ میں چوموں گا، جبریل کہتا ہے پہلے میں چوموں گا۔ اب بتاؤ کتنے خوش نصیب ہو بھئی تم، ملائکہ آپ کے چہرے چومتے ہیں۔ اور ایک اور بات چلے، جہاں مجلس ہوتی ہے بھئی ایک فرش ادا کو عام مت سمجھا کرو،
بے شک یہ جو ٹاٹ یہ مسلح بچھے ہوئے ہیں یہ بھی ہے، لیکن یہ منسوب ہو گیا ہے 14 کے گھرانے سے۔ ملائکہ یہ تو ہم نے بنایا ہوا ہے نا بھئی، اتنے سننے والے آئے، اتنے پڑھنے والے آئے، ہم نے اپنے دنیاوی معیار بنا لیے۔ جہاں بھی مجلس کوئی بھی بانی اپنے ذہن میں بھی ارادہ کرتا ہے نا میں فلاں دن حسین کی مجلس کراؤں گا، اللہ 10,000 ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، فلاں بندہ فلاں دن میرے حسین کا ذکر کرائے گا، تم نے مجلس شروع ہونے سے پہلے جانا ہے، جب مجلس ختم ہوگی تم نے پھر واپس عرش پہ آنا ہے۔ پھر مجلس سے پہلے آتے ہیں، مجلس کے بعد واپس جاتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے واپس عرش پہ جاتے ہیں۔ ملائکہ کے بدن سے ایک خاص خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ جاگنا علی والوں بتانے لگا ہو کتنی بڑی تمہیں انعام، کتنی بڑی تمہیں انعام، کتنا بڑا انعام، کتنی بڑی فضیلت ان 14 نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے، ملائکہ عرش پہ جاتے ہیں، بدن معطر ہے، ایک خاص خوشبو ہے، دوسرے ملائکہ پوچھتے ہیں آج تم نے کون سی تسبیح پڑھی ہے، آج کون سی عبادت کی ہے، وہ آج کون سا اللہ کا ورد کرتے رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہ کوئی تسبیح پڑھی ہے، نہ کوئی عبادت کی ہے، ہماری ڈیوٹی لگی تھی، ہم زمین پہ امام حسین کی مجلس میں شرکت کر کے آئے ہیں۔ وہ ملائکہ کہتے ہیں ہمیں بھی اسی جگہ پہ لے جاؤ، ہمیں بھی حسین کی مجلس میں لے جاؤ، ہم نے بھی اپنے بدن کو معطر کرنا ہے۔ وہ ملائکہ کہتے ہیں اب تو مجلس ختم ہو گئی ہے، اب تو مومن گھر کو چلے گئے ہیں۔ وہ دوسرے ملائکہ کہتے ہیں مجلس ختم ہو گئی ہے، وہ جگہ تو باقی ہے، ہم زمین پہ جا کے اس جگہ پہ پر مس کریں گے، ہمیں بھی خوشبو مل جائے گی۔ یا علی علی، یہ فضیلت ہے بھائی، یہ جو فرش ادا پہ آپ آگے بیٹھے ہو۔ جناب حبیب ابن مظاہر کی میں نے آپ کو کل غالباً ایک بات سنائی ہے۔ جناب حبیب ایک عالم دین کے خواب میں آئے، عالم دین نے ہاتھ جوڑے، حبیب ابن مظاہر آپ کا اتنا بڑا رتبہ ہے، آپ کربلا کے 72 شہداء میں سے ہو، توجہ نے آدم حسین میں اتنا رکھنا، اتنا بڑا رتبہ ہے، کربلا کے جو 72 شہداء ہیں آپ کا شمار ان میں ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں اتنے زیادہ رتبے کے باوجود ابھی بھی کوئی خواہش ہے جو آپ کے دل میں باقی ہو؟ جاگنا کوٹ خیرے والوں، حبیب ابن مظاہر نے اس عالم دین کو عالم خواب میں فرمایا بے شک میرا شمار کربلا کے شہداء میں ہے، میں حسین کا سپاہی ہوں، میں حسین کی مدد کرنے والا ہوں، لیکن ابھی بھی میرے دل میں ایک خواہش ہے۔ عالم دین نے ہاتھ جوڑے، خواہش کون سی ہے؟ حبیب ابن مظاہر نے فرمایا خواہش یہ ہے اللہ مجھے ایک مرتبہ پھر زندگی دے، میں زمین پہ جا کے حسین کی مجلس میں شرکت کر سکوں۔ موضوع تھا اپنا، آپ کی بلا گل نہیں تھے، سورہ مومنون، ارشاد خداوندی قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ مومن فلاح پانے والے ہیں، اور یہ جو مومن فلاح پانے والے ہیں یہ اپنی نمازوں میں خاشع ہیں۔ یہاں تک بات ہوئی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے لاپرواہی کی ہے، وہی آیات ہیں جو 3 دن کے علی ابن ابی طالب نے محمد کے ہاتھوں پہ تلاوت کی ہے۔ وہ آیات جو 3 دن کے علی ابن ابی طالب نے دست محمد مصطفیٰ پہ تلاوت فرمائی ہیں۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، بات کو نہیں مانتے، 3 دن کا بچہ ہو کیسے بول سکتا ہے؟ 3 دن کا عیسیٰ بول سکتا ہے، 3 دن کا علی نہیں بول سکتا۔ وہ جاگو بھائی، عیسیٰ بڑا نبی ہے یا علی ابن ابی طالب کی فضیلت زیادہ ہے؟ حجاج بن یوسف ایک بہت ظالم حکمران گزرا ہے، وہ اتنا ظالم تھا، ہر روز کسی ایک علی کے شیعہ کو قتل کرتا تھا پھر اپنا کھانا کھاتا تھا۔ اتنا ظالم حکمران، روزانہ ایک شیعہ علی کا پکڑ کے اس کے دربار میں لے کے آتے تھے،
جناب حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں، تاریخ نے نام لکھا ہے، ان کا نام ہے جناب حرہ۔ ان کو دربار میں لے آئے، اس نے اپنی تلوار بے نعام کی، کہتا ہے حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، میں نے یہ سنا ہے تو اپنے مرشد علی کو صحابیوں سے افضل سمجھتی ہے۔ جاگنا بھائی جو علی کی میراث سننے آئے بیٹھے ہو، میں نے یہ سنا ہے تو اپنے علی کو صحابیوں سے افضل سمجھتی ہے۔ بی بی نے مسکرا کے فرمایا میں صحابیوں سے نہیں، محمد کے سوا ہر نبی سے بھی افضل سمجھتی ہوں۔ او جاگو، ایسے نے بیڑی والا نہیں نہ رہے، حیدری، او میں محمد مصطفیٰ کے علاوہ ہر نبی سے افضل سمجھتی ہوں۔ اس نے اپنی تلوار کو آگے کیا، کہتے جلدی جلدی کوئی دلیل دے، نہیں تو ابھی تیری میں گردن کو قلم کر دوں گا۔ بی بی نے کہا تو مجھے بتا، میں اپنے علی ابن ابی طالب کو عیسیٰ سے زیادہ افضل سمجھتی ہوں۔ حجاج کہتا ہے وہ تمہیں پتہ نہیں ہے، عیسیٰ تو وہ نبی تھا وہ جب پانی اور مٹی کو ملاتا تھا اس کے بعد شکل بناتا تھا، پرندے بن جاتے تھے، پھونک مارتا تھا، وہ ہوا میں اڑ جاتے تھے۔ بی بی نے مسکرا کے فرمایا او تیری عقل کو سلام ہے، تیرے عقیدے کو سلام ہے، او عیسیٰ وہ تھا جو پانی اور مٹی ملاتا تو پرندے بنتے تھے، میرا علی پانی ملائے تو آدم بن جاتا ہے۔ یا علی یا علی، 3 دن کے علی ابن ابی طالب محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آئے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں 13 رجب علی ابن ابی طالب کا ظہور ہوا ہے خانہ کعبہ میں۔ 16 رجب کو بی بی پاک جو علی ابن ابی طالب کی بھی اماں ہے، اچھا آپ پھر لاپرواہی کرتے ہو، پھر پڑھنے والا حیران ہوتا ہے میں غلط پڑھ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا پھر ایک اور بات آپ کی توجہ کے لیے پھر کہنی پڑتی ہے، بی بی پاک نے 3 دن کے علی ابن ابی طالب ہیں، اور علی ابن ابی طالب نے پوری زندگی جہاں بھی اپنا تعارف کرایا ہے یہی کہا ہے کہ میں علی ہوں کہ جس کا باپ ابو طالب ہے۔ لیکن ایک میدان تھا خیبر کا، وہاں پہ علی ابن ابی طالب نے یہ نہیں کہا جو میں علی ابن ابی طالب ہوں، مولا نے مسکرا کے فرمایا ہے میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہو تو میں بتانے لگا ہوں علی کی اماں نے علی کو حیدر کب کہا ہے، کیسے کہا ہے۔ علی ابن ابی طالب ظاہری عمر 3 سال ہے، بی بی پاک نے عربی ایک خاص مضبوط کپڑا ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کو آپ باندھتے نہیں ہو، جو معصوم بالکل پیدا ہوتا ہے اس کو باندھتے ہو کپڑے کے اندر، ایسے ہے یہ نہیں ہے بھائی، چپ جو بیٹھے ہو آپ نہیں باندھتے، بچے کو چھوٹے کو کپڑے کے اندر باندھا جاتا ہے۔ علی ابن ابی طالب کی اماں نے ایک عربی سخت کپڑا ہے مضبوط، اس کے اندر علی ابن ابی طالب کو باندھا، ایک کپڑا ہے۔ علی ابن ابی طالب ظاہری عمر 3 سال ہے، علی نے ایک چھوٹی سی انگڑائی لی، کپڑا تار تار ہو گیا۔ بھائی میں جنگل میں تو نہیں کھڑا، بی بی حیران ہے 3 دن کا میرا بیٹا ہے، بی بی نے 2 ویسے کپڑے ملائے پھر علی کو باندھا، علی نے پھر انگڑائی لی، کپڑا تار تار ہو گیا، بی بی نے 3 کپڑے ملائے پھر علی کو باندھا، علی نے انگڑائی لی 3 کپڑے تار تار ہو گئے، بی بی نے 4 کپڑے ملائے، 5 کپڑے ملائے، 6 کپڑے ملائے، علی انگڑائی لیتے ہیں کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، بی بی نے 7 کپڑے ملائے، کس کے علی کو باندھا اور فرمایا مسکرا کے اگر اب یہ کپڑے پھاڑے گا تو پھر میں مانوں گی علی ابن ابی طالب ہے، ظاہری عمر 3 دن ہے، علی نے 7 کپڑوں کے اندر علی ابن ابی طالب ہے، بی بی پاک دیکھ رہی ہیں اب 7 کپڑے بندے ہیں، اب پھاڑے گا تو پتہ چلے گا، علی نے اگڑائی لی، کوٹ خیرہ والوں 7 کپڑے تار تار ہو گئے، بی بی نے مسکرا کے فرمایا او کانہ کا حیدرہ او تو چیر پھاڑ دینے والا شیر ہے۔ علی ابن ابی طالب 16 رجب کو جب بی بی پاک خانہ کعبہ سے باہر تشریف لے گئے اور بی بی پاک
دروازے سے اندر نہیں گئی تھی کوٹ خیرہ والوں، دیوار شک ہوئی تھی، بی بی کو راستہ دیا تھا، پھر بی بی پاک خانہ کعبہ کے اندر گئی تھی۔ سوال کرو دروازے سے کیوں نہیں گئی؟ آنے والے جاہل لوگ کہتے خانہ کعبہ کی چابی جو ابو طالب کے پاس تھی، جاگنا چابی جناب ابو طالب کے پاس تھی، خود جو متولی تھے خود ہی دے دیا ہے، علی ابن ابی طالب کی پیدائش کے لیے ظہور کے لیے خانہ کعبہ دے دیا ہے۔ اللہ نے دیوار شک کر کے بتایا وہ ابو طالب کی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے آنا ہے۔ تین دن کے بعد بی بی پاک باہر نکلی ہیں، باہر آئی ہیں، باہر تشریف لے گئی۔ اور یہ بھی بات میں بتاتا چلوں کیسر بھائی، جب بی بی پاک اندر گئی ہیں نا خانہ کعبہ کے اندر، بی بی پاک نے جب دیوار شک ہوئی ہے اپنے دونوں ہاتھ بلا تشبیہ ایسے بلند کیے ہیں، اور دیوار تھوڑی سی شک نہیں ہوئی، جتنے بی بی پاک کے ہاتھوں کی چوڑائی تھی اتنا راستہ دیوار نے دیا ہے۔ جب چھوٹا بچہ ہمارا پیدا ہوتا ہے، ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہاسپٹل میں پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک بیگ تیار کر کے مستور کے ساتھ ہسپتال میں دیا جاتا ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ایک بیگ ہوتا ہے، بچے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کی ضرورت کی ہوتی ہیں، ان کے بغیر بچے کا وہ نہیں کر سکتے کچھ بھی۔ جاگنا بی بی پاک نے ہاتھ ایسے بلند کیے، ہاتھ کے اندر کچھ نہیں ہے، بی بی پاک نے بتا دیا دنیا والوں تمہارے بچے اور ہیں، میرا علی اور ہے۔ کیا بات ہے بھائی، تمہاری کیا بات ہے؟ 3 دن بعد بی بی پاک باہر تشریف لے کے آئیں، اور یہ بھی بتاؤں پورے عرب میں یہ بات پھیلی کہ جناب ابو طالب کے حرم خانہ کعبہ کے اندر گئی ہیں، دیوار نے راستہ دیا ہے، جب بی بی اندر گئی ہیں دیوار واپس بند ہو گئی۔ اب مجھے یہ بتاؤ، کوئی جوش خطابت نہیں ہے، سمجھا کے بات کرنے لگا ہوں۔ کیسر بھائی اگر کوئی بہت بڑا آدمی ہمارے پاس آ جائے، بہت بڑا، کوئی امام کعبہ چلے کہہ لیتے ہیں، کتنی عزت والا مقام ہے امام کعبہ کا، جو کعبے کے اندر امام ہے، نماز پڑھانے والا ہے، وہ آئے آپ کے اس علاقے کوٹ خیرہ میں، آپ اس کی بڑی عزت کرو گے، تکریم کرو گے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ وہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو کہے بھائی آپ کے علاقے میں کوئی کچی مسجد ہے، آپ کہو گے بھائی امام کعبہ، اگر تو آپ نے نماز پڑھنی ہے تو ہم آپ کو جھنگ لے جاتے ہیں، بڑی ماربل والی مسجدیں بنی کھڑی ہیں۔ وہ کہ نہیں جی نماز تو میں نے نہیں پڑھنی، میرا بچہ آنے والا ہے، میں چاہتا ہوں کوئی کچی مسجد ہو جس کے اندر کوئی نمازی بھی نہ جاتا ہو، جو ویران پڑی ہو، میرا بچہ آنے والا ہے، میں یہ چاہتا ہوں میرا بچہ عزت والا ہو جائے گا، تاریخ میں نام آ جائے گا بھائی فلاں امام کعبہ کا یا فلاں عالم کا بچہ مسجد کے اندر آیا ہے، اس کی عزت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ کہو گے نہیں، اور ہم تو آپ کو اتنا عالم سمجھتے تھے، ہم امام کعبہ سمجھتے تھے، ہم آپ کو اتنا سمجھدار سمجھتے تھے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے مسجد کچی مسجد ہے بھائی، اور پکی مسجد بھی نہیں، کچی مسجد۔ آپ کہو گے آپ کو پتہ نہیں ہے مسجد کے اندر عبادت ہوتی ہے، ولادت نہیں ہوتی، اور پھر سر اٹھا علی سے مقابلہ کرنے والا، اور تیرا بچہ کچی مسجد میں نہیں آ سکتا، ابو طالب کا بچہ کعبے کے اندر آ گیا ہے۔ بی بی پاک کے ہاتھوں پہ علی ابن ابی طالب، بی بی پاک نے رسول خدا سے فرمایا، اب یہ عرب کا سارا مجمع آیا ہوا ہے، بھائی دیکھیں ایک معصومہ بی بی پہلے بھی آئی تھی، اللہ نے کہا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ عبادتیں ہوتی ہیں، ولادتیں نہیں ہوتی، بی بی پاک واپس چلی گئی تھی۔ بھائی کتنا باکمال بچہ ہے، جہاں جہاں تک یہ خبر پہنچی عرب کے لوگ جمع ہو گئے خانہ کعبہ کے ارد گرد، بھائی دیکھیں ابو طالب کے بچے میں خاص بات کیا ہے۔ جاگنا بھائی، بی بی پاک نے فرمایا، رسول خدا کے ہاتھوں پہ رکھا، بی بی پاک نے فرمایا توجہ نے حضرت حسین میری طرف رکھنا، رسول خدا سے بی بی پاک فرما رہی ہیں محمد مصطفیٰ بیٹا، جب سے یہ میرا بیٹا آیا ہے نہ اس نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں، نہ اس نے منہ سے کوئی آواز نکالی ہے۔ جاگنا
یہاں پہ رسول نے اپنے ہاتھوں پہ رکھا، سب سے پہلے علی ابن ابی طالب نے آنکھیں کھولی، سب سے پہلی جو علی نے زیارت کی ہے وہ عام ہستی کی نہیں، محمد مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ رسول خدا کے ہاتھوں پہ قرآن ولایت، قرآن ناطق علی ابن ابی طالب، جاگنا علی والا بسم اللہ۔ رسول خدا نے، جہاں سے میں یہ بات شروع کر کے لے آیا ہوں، رسول خدا نے فرمایا یا علی مجھے کچھ سناؤ۔ رسول نے جیسے ہی فرمایا نا مجھے کچھ سناؤ، علی بادشاہ مسکرا دیے، فرمایا یا رسول اللہ بتاؤ کیا سناؤں، تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ جاگنا علی ابن ابی طالب کو رسول خدا نے فرمایا یا علی قرآن سناؤ۔ اور جاگنا بھائی کوٹ خیرے والوں، قرآن نازل نہیں ہوا، علی ابن ابی طالب نے سورہ مومنون کی تلاوت کی۔ اب علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا، وہ کہتے ہیں باتیں دو ہیں، تیسری ہو نہیں سکتی، اور یا تو علی کو قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن آتا تھا، اگر یہ نہیں مانتے تو یہ ماننا پڑے گا جو علی بولتے گئے اللہ نے قرآن بنا کے بھیج دیا۔ یا علی یا علی۔ عرب میں دستور تھا، بسم اللہ، عرب میں کیا دستور تھا؟ کیسر بھائی، سارے میرے احباب، میرے واجب الاحترام، خاص توجہ، عرب میں دستور تھا، ایک پہاڑی تھی خانہ کعبہ کے قریب، جو بھی بچہ مکہ میں پیدا ہوتا تھا، جو علی کی ولایت سننے آئے بیٹھے ہو گئی، جو بھی بچہ کعبے کے مکہ میں پیدا ہوتا تھا، اس بچے کا گہوارہ اٹھا کے، جھولا اٹھا کے اس پہاڑی پہ رکھتے تھے۔ اس بچے کا وہاں پہ ہوتا تھا امتحان، ٹیسٹ، پیپر، بچے کا امتحان ہوتا تھا۔ کیسا امتحان تھا بھائی کوٹ خیرے والوں؟ امتحان یہ تھا، بچے کو وہاں پہ اکیلا چھوڑ کے آتے تھے، وہاں پہ ایک بہت بڑا اژدہا آتا تھا، اژدہا، سانپ، بہت بڑا سانپ، اژدہا، وہ بچے کے گہوارے کے گرد چکر لگاتا تھا۔ اگر تو بچہ حلال طریقے سے آیا ہے، اژدہا اسے کچھ نہیں کہتا تھا، اگر بچہ آیا ہے غلط طریقے سے، اژدہا بچے کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ عرب کے بڑے بڑے لوگوں کو، سرداروں کو پتہ چل جاتا تھا بھئی اس بچے کے ماں باپ کا کردار مشکوک ہے۔ سمجھ آگئی بات؟ جی آرام سے سنو بے شک۔ امتحان یہ تھا، اژدہا آتا تھا، بچے کا ہوتا تھا امتحان۔ امتحان یہ تھا، اگر تو اژدہا بچے کو کچھ نہیں کہتا تھا تو عربیوں کو پتہ چل جاتا تھا بچہ حلالی ہے۔ اگر اژدہا بچوں کو تکلیف دیتا تھا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ بچہ غلط طریقے سے آیا، ان کے ماں باپ کا کردار مشکوک ہے۔ جاگنا، میری طرف دیکھنا۔ عرب کے سردار آگے بڑھے، جناب ابو طالب کے سامنے آئے، آگے کہتے ہیں عمران آپ کو پتہ نہیں ہے، ہمارے عرب کا دستور ہے، ہمارے عرب کا یہ معقولہ ہے، ہمارے مکہ کا رواج ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے اس پہاڑی پہ رکھتے ہیں۔ آپ کا علی ابن ابی طالب دنیا میں آیا ہے، آپ نے اپنے علی ابن ابی طالب کو اس پہاڑی پہ رکھنا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا ذکر سننے کون آیا بیٹھا ہے۔ جناب عمران مسکرائے، علی کے گہوارے کو اٹھایا، رسول خدا بھی ساتھ ہے۔ جناب عمران نے جا کے علی کا گہوارہ اس پہاڑی پہ رکھ دیا۔ اب سارے حضرات باہر آ گئے، ساری ہستیاں دور ہو گئی۔ اب عرب کا ہر بندہ دیکھ رہا ہے، علی کا گہوارہ پڑا ہے، پہاڑی ہے، وہاں پہ ایک اژدہا آیا، اس نے علی ابن ابی طالب کے گہوارے کے گرد چکر لگانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے اپنا منہ اوپر کیا، وہ کوٹ خیرہ والوں 3 دن کا علی ہے، علی نے ایک ید اللہ ہاتھ اس کے اس دانت میں ڈالا، دوسرا اس جبڑے میں ڈالا، علی نے 2 اپنی انگڑائی کا اشارہ کیا، آدھا اژدہا ادھر آ گیا، آدھا ادھر آ گیا۔ جاگنا بھائی جاگنا، مل کے سردار آگے آئے، او عمران تمہارے بیٹے نے ہمارا جو امتحان کا طریقہ ہے وہ بھی خراب کر دیا ہے، اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کون سا بچہ حلالی ہے، کون سا
بچہ حرامی ہے۔ اس سے پہلے کہ جناب عمران جواب دیتے وہی رسول آگے بڑھا جو حکم خدا سے بولتا ہے۔ رسول نے مسکرا کے فرمایا او عرب کے لوگوں یاد رکھو اب جو بچہ پیدا ہو اس کے سامنے علی کا نام لینا، اگر مسکرائے تو حلالی ہے، اگر رونے لگ جائے تو وہی حرامی ہے۔ یا علی یا علی۔ ایک اور آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ سورہ ملک 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جاگنا، محمد رضا ہاشمی نہیں، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کائنات کا خالق مالک اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، تبرک والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ اور جاگو، اب پتہ چلے گا کیسے سنتے ہو، یا تو ہاتھوں والا اللہ ڈھونڈو، اگر ہاتھوں والا اللہ نہیں ملتا پھر اللہ کے ہاتھ علی کو ڈھونڈو۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبرک والا ہے اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگلی آیت الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے موت اور حیات کو خلق ہی اس لیے کیا ہے تاکہ میں دیکھ سکوں تم میں اچھا عمل کون انجام دیتا ہے۔ کیا بات، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت پہلے گنی ہے، زندگی بعد میں گنی ہے، اور یہ تو اللہ نے ہمیں اشارہ دیا ہے۔ قرآن ہے ہی اشارے، قرآن اشارے دیتا ہے، قرآن بات کھول کے نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا ہے جس کو تم یہ جو زندگی ہے اس کو زندگی کہتے ہو یہ اصل میں موت ہے، اور جو موت کہتے ہو وہی اصلی زندگی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتا ہے موت اور زندگی کو خلق ہی اس لیے کیا تاکہ میں دیکھوں تم میں اچھا عمل کون انجام دیتا ہے۔ آؤ مل کے ڈھونڈتے ہیں بھئی اچھا عمل کون سا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، نماز ایک بہت خوبصورت عمل ہے، سب سے اچھا عمل ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ اگر کوئی بندہ دور کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو، آپ یہاں سے دیکھو، اسے دیکھ کے پتہ چل جائے گا یہ مومن ہے یا منافق ہے؟ پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلتا۔ اللہ کہہ رہا ہے موت اور حیات خلق ہی اس لیے ہوئی ہے تاکہ میں دیکھوں کہ اچھا عمل کون انجام دیتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کون کون ذکر سننے آیا بیٹھا ہے، کون کون بھیگار دینے آیا بیٹھا ہے۔ اگر کوئی بندہ دور کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ اگر کوئی بندہ تکبیرۃ الاحرام کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن پڑھ کے اپنے مصلی کو بھی ختم کر دے، اگر اسے دور سے دیکھو تو پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ اگر کوئی بندہ صبح سحری کے وقت اٹھتا ہے تو پتہ نہیں چلتا مومن ہے یا منافق ہے۔ اگر وہ بندہ روزہ رکھتا ہے تو پتہ نہیں چلتا مومن ہے یا منافق ہے۔ اگر شام کو وہ افطار کرتا ہے تو پتہ نہیں چلتا مومن ہے یا منافق ہے۔ اگر اللہ کسی بندے کو زیادہ دولت دے دے تو پتہ نہیں چلتا مومن ہے یا منافق ہے۔ اگر وہ اپنے مال سے زکوٰۃ دینا شروع کر دے اسے دیکھ کے پتہ نہیں چلتا مومن ہے یا منافق ہے۔ اگر کوئی بندہ حج پہ چلا جائے اسے دیکھ کے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ وہ حجر اسود کو چوم چوم کے کہیں جاتا ہے اسے دیکھ کے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ وہ کعبے کے گرد چکر پہ چکر لگاتا ہے اسے دیکھ کے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ وہ ادھر اپنے میدان مینا میں جا کے قربانی کرتا ہے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ شیطان کو کنکر مارتا ہے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ اچھا عمل کرتا ہے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے۔
سفر کی ساری دعائیں پڑھتا ہے، پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے. وہ حج پہ جا کے سارے رکن انجام دیتا ہے، وہ پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے. صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، پتہ نہیں چلتا مومن ہے یا منافق ہے. چھٹے معصوم کے پاس صحابی آئے، یا اے معصوم ہمیں یہ بتاؤ، اے رسول اللہ کے بیٹے ہمیں یہ بتاؤ، اے اللہ کی بھیجی ہوئی حجت ہمیں یہ بتاؤ. اور کئی کو دیکھ کے پتہ نہیں چلتا، بندے کو دیکھ کے پتہ نہیں چلتا، اس کی عبادت کو دیکھ کے پتہ نہیں چلتا، اس کے اچھے کام دیکھ کے پتہ نہیں چلتا وہ بندہ مومن ہے یا منافق ہے. معصوم نے مسکرا کے فرمایا، اور ان کاموں سے پتہ نہیں چلتا، پتہ کیسے چلتا ہے؟ وہ محفل کے اندر میرے دادا علی کا نعرہ لگاؤ، جو خوش ہو جائے وہ مومن ہے، جو خراب ہو جائے وہی منافق ہے. یا علی یا علی، یہ وہ گھرانہ ہے. اگر آپ نے جنت مانگنی ہے نا تو وہ ان سے نہیں مانگنی، ان سے صرف اور صرف ان کے اللہ کی اور ان 14 کی معرفت مانگنی ہے. بھئی ایک بہت بڑا افسر آئے اور آپ اس سے چھوٹی سی چیز مانگو تو وہ آپ کی بھی شان کے خلاف ہے، اس افسر کی شان کے بھی خلاف ہے. علی ابن ابی طالب اور علی کے 11 بیٹے، ان سے مانگنی ہے نا. میں آپ کو ٹوٹکا ایک وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں، ان سے جب بھی دعا میں مانگنا ہے ان کی معرفت مانگنی ہے. یہ سلمان، میسم، ابوذر، کمبر، مقداد، یہ رتبے اتنے اس لیے ملے ہیں کہ انہوں نے جنت کو اور دنیا کو کچھ نہیں سمجھا بلکہ ان 14 کو ہر چیز سمجھا ہے. جنت کیا ہے بھائی؟ علی کے نوکر دیتے ہیں، مٹی کی ڈھیریاں بنا بنا کے جنت بانٹ رہے ہیں. ایک مومن نے مجھے کہا ہے کہ یہ بات ضرور سنانی ہے حکم کی تعمیل کے لیے. کون سا نوکر؟ نام بہلول ہے، بغداد کی گلیوں میں مٹی کی ڈھیریاں بناتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آواز دیتا ہے، کوئی ہے جنت خریدنے والا؟ جاگو بھائی، نوکر جنت بانٹ رہے ہیں، تم سرداروں سے جنت مانگتے ہو. سرداروں سے ان کی معرفت مانگو، علم مانگو، اللہ اور یہ جو ہستیاں ہیں ان کی معرفت مانگو، ان کی پہچان مانگو. علی ابن ابی طالب کا نوکر ہے، نام بہلول ہے، بغداد کی گلیاں ہیں، مٹی کی ڈھیریاں ہیں. کہتا ہے کوئی ہے جنت خریدنے والا، کوئی ہے جنت خریدنے والا، کوئی ہے جنت خریدنے والا. اور کوئی روکتا نہیں ہے. معصوم کا بھی زمانہ ہے، معصوم بھی نہیں روکتے. تو ہمیں پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہی چلتا ہے نہ بہلول جھوٹ بولتا ہے، نہ جن کو مانتا ہے وہ 14 جھوٹ بولتے ہیں. اب چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں، آواز یہ ہے کہ کون ہے جنت خریدنے والا؟ ہارون کی بیوی زوجہ جناب زبیدہ، ان کا گزر ہوا بازار سے. جناب بہلول کی آواز آئی ہے کوئی جنت خریدنے والا؟ جاگنا، اگر جاگ رہے ہو تو میں آپ کو جنت کی ٹکٹ دے کے جاؤں گا یہیں پہ انشاءاللہ. ولایہ علی ابن ابی طالب کے نشے آ جائیں گے. کوئی ہے جنت خریدنے والا؟ جناب زبیدہ نے اپنی سواری کو روکا. بہلول بھیا کیا بیچ رہے ہو؟ جنت بیچ رہے ہیں. قیمت؟ جناب بہلول نے مسکرا کے فرمایا، بغداد میں مشہور ہے کہ جناب زبیدہ کے پاس ایک بہت بڑا اور قیمتی ہار ہے، وہ ہار مجھے دے دو، میرے سے جنت لے کے چلی جاؤ. کیا بات. بی بی نے وہ ہار جناب بہلول کو دیا. جناب بہلول نے ایک مٹی کی ڈھیری اٹھائی، جناب زبیدہ کی جھولی میں ڈال دی، کہا یہ جنت لے جاؤ. بی بی گھر آئی. ہارون نے پوچھا، وہ آپ کا ایک ہار ہوتا تھا، وہ ہار نظر نہیں آ رہا. بی بی نے مسکرا کے فرمایا، وہ ہار دے کے میں جنت لے کے آ گئی. ہارون کہتا ہے جنت کدھر ہے؟ یہ مٹی کی ڈھیری جنت. اتنا گھاٹے کا سودا، اتنا قیمتی ہار تھا، اس کے بدلے یہ مٹی کی ڈھیری لے آئی ہو. جاگنا. بی بی باغ نے مسکرا کے فرمایا، اپنی بکواس بند کر. نہ بہلول جھوٹ بولتا ہے، نہ 14 جھوٹ بولتے ہیں.
जन्नत बहलोल ने कही है, जन्नत है। रात को सोया, ख्वाब में क्या देखता है? जन्नत के दरवाजे पे खड़ा है हारून। अंदर देखा एक बहुत बड़ा महल है, उसके ऊपर लिखा है बैत जुबैदा ज़ौजा हारून। ये घर इतना बड़ा जनाब जुबैदा का है, वही जनाब जुबैदा जो हारून की बीवी है। अभी आलम ख्वाब अपना बता रहा है। तो मैं जैसे ही देखा मेरी ज़ौजा का महल है, मैं ऐसे सीना चौड़ा करके महल में घुसने लगा। मलाइका ने रोका, और किधर जा रहे हो? और मेरी बीवी का महल है, अपनी बीवी के महल में जा रहा हूँ। मलाइका ने सीने पे हाथ मारा, और ये दुनिया नहीं है, जन्नत है। जिसका नाम लिखा हुआ है वही आ सकती है, और कोई नहीं आ सकता। जागना, उसी वक्त नींद खुली। सुबह होने का बड़ी मुश्किल से इंतजार किया, बड़ी मुश्किल से इंतजार किया। भाई सुबह हो, मैं भी जाके जन्नत ले आऊं जनाब बहलोल से। सुबह हुई, दौड़ता हुआ आया जहां पे जनाब बहलोल बैठे। हाँ भाई, जन्नत है बराए फरोख्त। जनाब बहलोल ने मुस्कुरा के फरमाया, हम तो बैठे ही जन्नत बेचने के लिए हैं। और बता कितनी लेनी है? अपने लिए लेनी है, कीमत? जनाब बहलोल ने मुस्कुरा के फरमाया, जितनी तेरी शाही है वो बहलोल के नाम लिख दे, मेरे से ये मट्टी की ढेरी ले जा। और जागो यार, मैं जंगल में तो नहीं हूँ। और कल कहता है इतना सस्ता सौदा किया था, कल 9 लाख हार में जन्नत दी थी, आज मेरी पूरी शाही लेता है। जनाब बहलोल खड़े हुए, मुस्कुरा के फरमाया, और तेरी बीवी ने अनदेखी ली थी, तू ख्वाब में देख के आया है। यही जनाब बहलोल है। दरियाए दजला, जो जाहिर बैठे हो, सामर्रा जाते हुए गुजरना पड़ता है दरियाए दजला के ऊपर से। दरियाए दजला का किनारा है, बगदाद का शहर है। जनाब बहलोल बैठे हैं एक छोटा सा गड़ा बना के दरिया के किनारे, एक छोटा सा खड्डा बना के। अब खड्डे से आसान लफ्ज मेरे पास नहीं है, अब आपकी मर्जी है, आपने जैसे सुनना है। छोटा सा खड्डा है, जनाब बहलोल वो खड्डा बना के, गड़ा बना के बैठे हैं। कर क्या रहे हैं? इधर से चुल्लू में दरियाए दजला का पानी उठाते हैं, इस खड्डे में डालते हैं। जागना भाई, बार बार यहाँ से पानी, यहाँ से इस खड्डे गड़े में डालते हैं। हारून का काफिला आया, उसने कहा भाई रोको, मेरे काफिले को रोको। नीचे उतरा सवारी से, जनाब बहलोल के करीब आया। कहते बहलोल, पहले तो लोग कहते थे कि ये मालंग है, इसे कुछ पता नहीं चलता, ये दीवाना है, ये दुनिया का इसी कोई खबर नहीं है, लेकिन आज तो मैंने भी तुझे देख लिया, ये क्या कर रहे हो? जनाब बहलोल ने फरमाया, आज अली के मलंग का दिल जुड़ गया है, आज ये पूरा दजला उठा के इस खड्डे में बंद करने लगा हो। और जागो भाई, कौन खैरा वालों, अली के मलंग का दिल जुड़ गया है भाई, आज ये पूरा दरिया उठाना है, इस खड्डे में बंद कर देना है। हारून कहता है, यार मैं तो तुम्हें अक्लमंद समझता था, मैं कहता था लोग गलत कहते हैं, और तुम्हें तो कुछ पता नहीं चलता। और बहलोल, इतना बड़ा दरिया है, छोटा सा खड्डा है, इतना बड़ा दरिया और छोटे खड्डे में कैसे आएगा? जनाब बहलोल खड़े हुए, गिरबान से पकड़ के झंझोड़ा, और बदबख्त तो तुझे बता रहा हूँ, और जब इतना बड़ा दरिया खड्डे में नहीं आ सकता, इतना बड़ा अली तेरी खोपड़ी में कैसे आ सकता है? तवज्जो न्याज़ हुसैन में ही तरफ रखनी है। रुतबे ये ऐसे नहीं अदा कर देते, शराइत हैं, उन शराइत के मुताबिक मानना पड़ता है, तो फिर ये वाले रुतबे अदा होते हैं। बिल्कुल तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उम्मत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। ये बात सुनाने से पहले मेरा भी आपसे एक सवाल है, सारे अहबाब से। किबला कैसर भाई, आपकी हमारी उर्दू में तो ये आंखों के ऊपर जो होते हैं इन्हें आबरू कहते हैं, आपकी जंग वाली जबान में क्या कहते हैं? उर्दू में सारे ही आबरू कहते हैं, तुझे आबरू ही चलाओ। नहीं, सराइकी में कोई लफ्ज है? गिरबट्टे चले,
نہیں قبلہ جو لطف بھربھٹے میں آنا ہے نا وہ اردو والی زبان میں آ ہی نہیں سکتا. جاگنا. ایک رسول کے صحابی ہے جسے کہتے رسول کے صحابی ہیں, نام اویس کرنی ہے. کہتے صحابی ہیں لیکن آج تک رسول کی انہوں نے زیارت نہیں کی تھی. ظاہری زیارت نہیں, جناب اویس نے رسول کی نہیں کی تھی. جب رسول خدا دنیا سے چلے گئے تب جناب اویس کرنی مدینہ آئے. علی ابن ابی طالب نے استقبال بھی کیا اور فرمایا اویس تم دیر سے آئے ہو, جب تم اپنے علاقے میں تھے رسول خدا تمہارے علاقے کی طرف سے بیٹھ کے ٹھنڈی ہوائیں لیا کرتے تھے. یہ رتبہ ہے بھائی, یہ رتبہ ہے جو یہ ہستیاں عطا کرتی ہیں جو سچے دل سے مانتا ہے. مولا نے پڑھی, اس کی تواضع بھی کی جناب اویس کی. اس کے بعد فرمایا علی ابن ابی طالب, کیونکہ ظاہری خلافت اب کہیں اور جا چکی تھی, مولا نے فرمایا آؤ میں تمہیں مسجد نبوی میں جا کے رسول کے صحابیوں سے ملواتا ہوں. رسول خدا کے صحابیوں سے ملواتا ہوں. اور جناب اویس کرنی بھی ساتھ آ رہے ہیں, علی ابن ابی طالب بھی آ گئے. اب جو صحابہ بیٹھے تھے رسول کے پاک پاس صحابی, انہوں نے فرمایا اویس تم نے آنے میں دیر کر دی ہے, اگر تم کچھ عرصہ پہلے آ جاتے تو چلو تم بھی رسول کی زیارت کر لیتے. جاگنا بھائی. جناب اویس کوئی اور بات چھیڑتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بندہ بولتا ہے اویس اگر تم جلدی آ جاتے یار تو تم بھی رسول کی زیارت کر لیتے, تم بھی صحابیوں میں شمار ہو جاتے. تھوڑی دیر کے بعد تیسرا بندہ بولتا ہے اویس اگر تم جلدی آ جاتے تو رسول کی زیارت ہو جاتی, تم بھی صحابی بن جاتے. اب تم صحابی تو نہیں ہو, رسول کے جانے کے بعد آئے ہو. اب جاگنا, پھر بھٹے لفظ ذہن میں رکھنا ہے. جاگنا. اب بار بار یہ کہہ رہے ہیں اویس تم جلدی آتے تو رسول کی زیارت ہو جاتی. اویس کرنی چپ ہے. علی ابن ابی طالب نے مسکرا کے فرمایا اویس میں علی کہتا ہوں ان کو جواب دے. اور جاگو یار کوٹ خیرہ والو, علی نے فرمایا اویس میں علی کہتا ہوں جواب دے. جناب اویس کرنی مسکرائے. جو لوگ کہہ رہے تھے اویس تم جلدی آتے رسول کی زیارت ہو جاتی, جناب اویس نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ تم جو مجھے بار بار کہہ رہے ہو میں رسول کی زیارت ہو جاتی جلدی آتا, مجھے یہ بتاؤ تم نے رسول کی زیارت کی ہے؟ جاگے نا, تم نے رسول کی زیارت کی ہے؟ آگے سے عربی لوگ کہتے ہیں ہاں ہم نے کتنی نمازیں رسول کے ساتھ پڑھی ہیں, اس جنگ میں ہم نے شرکت کی ہے, کتنے دن رسول کے ساتھ گزارے ہیں, ہم نے اتنا زیادہ عرصہ رسول کی زیارت کی ہے. جناب اویس کرنی نے مسکرا کے فرمایا او اگر تم نے اتنی زیارت کی ہے تو مجھے یہ بتاؤ تمہارے رسول کے یہ پھر بٹے ملے ہوئے تھے یا جدا تھے؟ کوئی جواب نہیں تھا بھائی. پھر جناب اویس نے فرمایا تم نے اوپر سے زیارت کی ہے, اصلی زیارت اویس کرنی نے رسول کی ہے. مل کے بابا سے بلند صلوات. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. اور مجلس میں اپنے چوتھے امام کا فرمان دہراتا ہوں. ہمارے خون رونے والے امام نے فرمایا شیعوں ہمارے مصائب میں شرما کے نہ رویا کرو. سوال ہوا مولا کس طرح رویا جائے؟ مولا نے بیان کر کے آنکھوں سے خون جاری ہوا. مولا فرماتے ہیں اس طرح رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاشے پہ بیان کر کے روتی ہے. 5 محرم ہے بھائی, سینہ پیارا نہ کرو, ہاتھ سینے پہ رکھو. امام حسین کی شہادت قریب ہے. جہاں بھی مجلس ہوتی ہے رسول کی اکلوتی بیٹی علی کی بڑی بیٹی تشریف لے کے آتی ہیں. جب آپ لوگ تو اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہو نا, مجلس والی جگہ پہ دونوں بیویاں بیٹھ جاتی ہیں. جناب سیدہ سے جناب عالیہ, علی کی علی بیٹی فرماتی ہے اماں فلاں مومن یہاں بیٹھ کے رو رہا تھا, فلاں مومن یہاں بیٹھ کر کے رو رہا تھا. اماں تیری منت کرتی ہوں قیامت والے دن ہر کوئی روئے, میرے حسین کو رونے والا نہ روئے. رونے والا جناب
جناب سیدہ بہن کر کے فرماتی ہے نہ گھبرا میری بیٹی، او میں حسین کے رونے والوں کی بخشش حق المہر میں لکھوا کے آئی ہوں۔ یہی حق ہے بھائی غریبوں کے مسائل میں رونے کا، یہی حق ہے غریبوں کو پرسہ دینے کا۔ تمہارے کائنات کے رسول کا فرمان نہیں ہے؟ رسول خدا آنکھیں نہیں ساون کے بادل رو کے اپنے پاک باز صحابیوں سے فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ میرے حسین کے غم میں اتنا رو پڑے کہ اس کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو سے مچھر کا پر بھیگ جائے تو میں محمد اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ محمد اس مومن کی، اس رونے والے کی جنت کا ضامن ہوں۔ لہذا حسین دیکھنا میری طرف، 1400 سال سے وہی داستان ہے جو غم کی چلی آ رہی ہے۔ توجہ میری طرف رکھو، غم کی وہی داستانیں ہیں جو ہر سال شیعہ یاد کر کے حسین کو پرسہ دیتے ہیں۔ ہر پڑھنے والے کی نوکری اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب اس خاندان کی مظلومیت کے چند جملے پڑھتا ہے۔ رونے والوں، کربلا کا میدان، امام حسین کی شہادت ہو گئی، فوج شام شمر لعین کے قریب آ کے کہتی ہے شمر تیری جنگ ختم ہو گئی۔ اس نے ماتم کرنا ہے بھائی، میرا کوئی دعویٰ نہیں، دعوت پرسہ ہے۔ فوج شام کہہ رہی ہے، جس نے توجہ کر دی اس کی عبادت یہیں پہ ہو جائے گی۔ شمر لعین مسکرا کے کہتے ہیں نہیں ابھی جنگ باقی ہے۔ فوج شام کہتی ہے ہم تھک گئے ہیں۔ اور کوٹ خیرہ والوں تم نے انصاف نہیں کیا، جو 9 لاکھ ہیں وہ تھک گئے ہیں، اور جو مارنے والے ہیں وہ تھک گئے ہیں، اور جو ٹھنڈا پانی پی رہے تھے وہ تھک گئے ہیں۔ انصاف سے بتا کتنا تھکا ہوگا غریب زہرا حسین، اور جس نے 1-2 نہیں پورے 71 لاشیں اٹھائے ہیں، 3 دن کا بھوکا بھی ہے 3 دن کا پیاسا بھی ہے۔ فوج شام ماتم کی نیت سے آئے بھائی، فوج شام کہتی ہے شمر ابھی بھی تیری جنگ باقی ہے، تیری جنگ تو حسین سے نہیں تھی؟ یہ ظالم کہتا ہے ہاں میری جنگ حسین سے تھی۔ فوج شام کہتی ہے پھر ہم نے حسین کو شہید کر دیا ہے، اور ہم نے حسین کے مہمان شہید کر دیے، ہم نے حسین کے نادان شہید کر دیے، اور ہم نے حسین کے اکبر کے سینے پہ پرچی ماری ہے، اور ہم نے عباس کے شانے قلم کیے ہیں، اور قاسم زندہ تھا ہم نے گھوڑے بھگا دیے ہیں، اور ہمیں بتا تیری جنگ کے کون سے کام باقی ہے؟ یہ ظالم کہتا ہے جنگ کے 2 کام باقی ہیں۔ یہ کہتا ہے میری جنگ اس وقت ختم ہوگی اور جب علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتاروں گا۔ وہ کہتا ہے میری جنگ اس وقت ختم ہوگی جب عالیہ کی چادر لوٹوں گا۔ کہتا ہے عمر ابن سعد کی جنگ اس وقت ختم ہوگی اور جب حسین کا لاشا اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوگا۔ سیدھا پیارا نہ کرو، ماتم کر کے کہو یہی حق ہے بھائی غریبوں کے مسائل پر رونے کا، یہی حق ہے۔ میری جنگ اس وقت ختم ہوگی جب میں علی بیٹی کے سر سے چادر اتاروں گا۔ عمر ابن سعد کی جنگ اس وقت ختم ہوگی جب حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرے گا۔ لہذا حسین توجہ میری طرف رکھنا، آرام سے، اس ظالم نے اپنی فوج سے کہا آرام سے لوٹو، اور جس عباس کا ڈر تھا فرات کے کنارے سو رہا ہے۔ رونے والوں آرام سے سن رہے ہو، جناب عباس کا لاشا تڑپا، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، اور دیکھو مولا حسین ظالم تانے دے رہا ہے، اور اگر اجازت مل جاتی یہ تانے نہ سنتا۔ رونے والوں اور روتے اسی لیے ہم شیعہ، یہ ظالم اجازت کے بغیر اس خیمے میں داخل ہوا اور اس دروازے میں داخل ہوا جہاں پہ کائنات کا رسول اجازت کے بغیر نہیں جاتا تھا۔ رونے والوں اور یہ گھوڑے پہ سوار ہے، اس نے اپنے نیزے کی علی سے اور عالیہ کے سر سے چادر اتاری اور گھوڑا دوڑایا، آیا فرات کے کنارے، اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، گھوڑے سے نیچے اترا، جناب عباس کے لاشے کے قریب آیا۔ جس نے ماتم کرنا ہے میری طرف دیکھے، اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے دیکھ عباس تیرے مرشد ذاتی کی چادر ہے، اور دیکھ عباس تیرے مرشد حسین کا سر ہے۔ اور کوٹ خیرے والوں آرام سے سن رہے ہو، عباس کے لاشے نے کروٹ بدلی اور لاشا بلند ہوا اور کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، اور دیکھو مولا حسین کمینہ تانے دے رہا
سینہ پیارا نہ کرو بھائی، ماتم کر کے کہو کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ اللہ عزت للہ۔ عمر ابن سعد کہتا ہے میری جنگ اس وقت ختم ہوگی جب میں حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کروں گا۔ یہ ظالم اتنا صفا گئے، اس نے اپنے 9 لاکھ سے 900 گھوڑے سوار علیحدہ کیے۔ مسکرا کے کہتا ہے یہ جو میں نے بندے 900 الگ کیے نا، جنہوں نے حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑانے ہیں، تم اپنے گھوڑوں کو نئے نال لگاؤ۔ رونے والوں فوج شام کہتی ہے او حسین کے بدن پہ اتنے زخم ہیں، ہوا گزر جاتی ہے۔ یہ ظالم کہتے ہیں نہیں، میری خواہش ہے او حسین کے لاشے پہ وہی گھوڑا دوڑے او جس کو نئے نال لگائے ہوئے ہو۔ رونے والوں 900 گھوڑے سوار تیار ہیں۔ یہی منظر علی کی علی بیٹی خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی ہے۔ بی بی پاک نے جناب فضہ کو قریب بلایا، جناب فضہ قریب آئی۔ بی بی پاک نے رو کے فرمایا اماں فضہ انصاف سے بتا، انہوں نے ہمارے سے مدینہ چھڑوایا، میں نے صبر کیا، اور انہوں نے ہمیں حج نہ پڑھنے دیا، میں نے صبر کیا، اور انہوں نے راستے میں ہمیں مسلم کی شہادت کی خبر دی، میں نے صبر کیا، اور انہوں نے جنگلوں کے سفر کرائے، میں نے صبر کیا۔ عالیہ کی جناب عالیہ فرما رہی ہے، علی کی علی بیٹی فرما رہی ہے اماں فضہ انصاف کر، اور یہ ہمیں گھیر کے دو محرم کو کربلا کے میدان میں لائے، میں نے صبر کیا، اور انہوں نے 6 کو ہمارے خیمے ہٹوائے، میں نے صبر کیا، اور 7 کو پانی بند ہوا، میں نے صبر کیا، اور 8 اور 9 کو اللہ تش کی آوازیں آتی رہی، میں نے صبر کیا۔ علی جناب عالیہ فرما رہی ہے اماں فضہ انصاف کر، اور 10 کا سورج طلوع ہوا، ہماری موت کا بازار گرم ہوا، میں نے صبر کیا، اور میرے اکبر کے سینے میں برچھی ماری، اور میں نے صبر کیا، اور میرے عباس کے شان قلم ہوئے، میں نے صبر کیا، اور میرے قاسم کا لاشا پامال ہوا، اور میں نے صبر کیا۔ اماں فضہ مجھے وہ وقت کبھی نہیں بھولے گا۔ کون سا وقت؟ بی بی پاک کی زیارت کا جملہ ہے الذی رکب الشمر علی صدرہ، اور شمر حسین کے سینے پہ تھا، اس کا ایک ہاتھ حسین کی زلفوں میں تھا، اور دوسرا کنڈے خنجر میں تھا، اور یہ 13 ضربے مار رہا تھا، اور میں قرآن اٹھا کے واسطے دے رہی تھی، اور اس نے میری کوئی نہ مانی، میں نے صبر کیا۔ سینہ پیارا نہ کرو بھائی، یہی حق ہے غریبوں کو مسائل کا۔ بی بی پاک فرماتی ہے اماں فضہ انصاف کر، علی اکبر کی جاگیر میں معصومہ کو تماچے لگے، میں نے صبر کیا۔ اور بی بی پاک فرماتی ہے میری چادر لوٹی، میں نے صبر کیا، لیکن میرا صبر ختم ہو گیا ہے۔ اگر یہ گھوڑے حسین کے لاشے پہ دوڑے تو میں چادر ہٹا کے بد دعا کروں گی۔ بی بی فضہ نے فرمایا اور میں منت کرتی ہوں بد دعا نہ کرنا، اور آج یہیں پہ قیامت آ جائے گی۔ بی بی پاک نے فرمایا اماں فضہ جلدی کچھ کر، اور میرے سے برداشت نہیں ہوتا، اور میرے حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑے۔ رونے والوں بی بی پاک نے فرمایا جناب فضہ نے حسین بادشاہ کے اور قافلے کے ساتھ ایک شیر آیا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا، حسین نے کہا تھا کربلا کو چھوڑ کے نہ جانا، اور تیری ضرورت پڑے گی۔ اور رونے والوں ہم روتے اسی لیے ہیں مسلمانوں نے حیا نہیں کیا، اور جنگلی جانوروں نے حیا کیا ہے۔ رونے والوں جناب فضہ آئی، ایک ٹیلے پہ کھڑی ہوئی، اپنی چادر ہٹا کے آواز دی او ابو الحارث شیر جلدی آ، علی کی بیٹی غریب ہو گئی ہے، او ابو الحارث جلدی آ، حسین کا لاشا پامال ہونے والا ہے۔ رونے والوں ابھی آواز ختم نہیں ہوئی تھی، ماتم کرو نہ کہو کہ آج ہم کربلا میں ہوتے۔ بی بی پاک کی آواز ابھی ختم نہیں ہوئی، جنگل سے ایک دھاڑتا ہوئے شیر نمودار ہوا، اس جگہ پہ آیا جہاں علی کی علی بیٹی کھڑی تھی، اپنا ماتھا زمین پہ رکھ کے کہتا ہے او بی بی مجھے یہ بتاؤ، او پہلے اکبر کا پرسہ دوں یا اصغر کا، او پہلے عباس کو رو یا جناب قاسم کو؟ رونے والوں بی بی نے کہا ابو الحارث او گھوڑے تیار ہیں، او میں نہیں چاہتی میرے بھیا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑے۔ ابو الحارث دوڑتا ہوا آیا، او شہداء کے خون سے اپنا ماتھا رنگین کیا، اور پھر وہاں پہ آیا جہاں تیرے حسین کا لاشا تھا، اپنا ماتھا زمین پہ مار کے کہتا ہے او مولا مجھے یہ بتاؤ، اور علی اکبر کو برچھی
کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی ابو الحارث تانے نہ دے، اگر علی اکبر کی